خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیر، اور اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، جی آیا نو کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مولانا اسد مدنی صاحب موجود ہوتے ہیں۔ حضور آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حضور آج ناظرین کو کیا ایک آپ اہم پیغام دینا چاہیں گے؟ آج یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنی طبیعت میں نظافت لانی چاہیے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، ماشاء اور وہ اپنی ذات سے متعلق ہو، آپ جس جگہ پر بیٹھتے ہیں اس جگہ سے متعلق ہو، صحیح، آپ کے گھر سے متعلق ہو۔ صفائی کو ویسے ہی اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ صفائی ستھرائی کا اور پاکی ناپاکی کا جو لحاظ اور خیال رکھا جاتا ہے وہ اسلام میں رکھا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کی طبیعت صحیح، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، اپنی ذات کے تعلق سے، اپنے ماحول کے تعلق سے بہت یونیک ہونی چاہیے۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ بالکل، مثال کے طور پر آپ گھر کے اندر رہتے ہیں، 24 گھنٹے آپ کو گھر کے اندر گزارنے ہوتے ہیں، سوائے آپ کے جو کام کے اوقات ہیں اس کے علاوہ آپ سارا دن گھر پر ہی بسر کرتے ہیں۔ بالکل، تو اب مثال کے طور پر گھر کے اندر اگر ڈسٹ بن ایک ہی ہے تو آپ اس کے اندر اضافہ کر لیجئے، ہر روم کے اندر ایک چھوٹے سائز کی ڈسٹ بن رکھ لیجئے۔ ایک میں نے ایگزامپل کے طور پر کوٹ کیا ہے، اس میں آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، بالکل، بہت معمولی سے رقم سے آپ ایک روم سائز کی ڈسٹ بن رکھ لیجئے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ گھروں کے اندر عموماً چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی کسی میز پر نظر آئیں گی، کبھی کسی صوفے پر نظر آئیں گی، کبھی زمین پر نظر آئیں گی۔ اس کا ایک سبب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس چیز کو کہیں پہ پھینکنا چاہتے ہیں تو اس کے پھینکنے کی جگہ قریب نہیں ہے۔ بالکل، دنیا کے اندر جہاں پر بھی صفائی ستھرائی کا نظام بہتر ہوتا ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ڈسٹ بنز کا نظام زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے، ہر جگہ پہ نہیں لیکن اکثر جگہوں پر یہ ہے، آپ کہیں پر ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کوئی چیز اس کی جگہ پر پھینکنا چاہتے ہیں لیکن وہ جگہ ہی آپ کو نہیں ملے گی، ڈسٹ بنز ہی نہیں ہے، نظام ہی نہیں ہے، تو اگر کوئی ایسے کرنا بھی چاہے تو عمل نہیں کر پاتا۔ تو اب ایک چھوٹی سی چیز ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کے گھر کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اضافی نظر آتی ہیں، وہ آپ اسے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ یعنی اسی سیٹ طرح ہو سکتا ہے نظام۔ ہاں جی، بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی صفائی کی کیا بات کر رہی ہے، تو ایک امیروں کا، یعنی جو امیر لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے یہ؟ تو اس میں دین اسلام نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے، اس پہ بھی اگر کچھ آپ رہنمائی فرما دیں۔ جی دیکھیے، صفائی کا تعلق نہ امیری سے ہے نہ غریبی سے ہے۔ بالکل، گاؤں دیہات میں رہنے والوں کے گھر بہت صاف ستھرے ہو سکتے ہیں، اور ایک بڑے شہر میں رہنے والا مالدار شخص، اس کے گھر کا انداز عجیب و غریب ہو سکتا ہے۔ اٹ بالکل، ڈیپینڈز اپون دا مینٹیلٹی، آپ کی اپنی سوچ کیا ہے۔ بالکل، اور صفائی کا تعلق صرف اس بات سے نہیں کہ آپ کا گھر کیسا ہے، بلکہ آپ کے کپڑے کیسے ہیں، آپ کا لباس کیسا ہے، آپ کی جو والیٹ ہے وہ کیسا ہے۔ یعنی کہ بعضوں کا والیٹ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو ہم نکالیں تو اس میں سے کہیں سے گرد نکل رہی ہوگی، کہیں سے پرچیاں نکل رہی ہوں گی، کہیں سے ملی جلی کیفیت کی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، کہیں پر کوئی ایسا کارڈ رکھا ہوگا، نہ پچھلے 2 سال میں کبھی اس کارڈ کا کوئی استعمال ہوا، نہ اگلے 2 سال میں کبھی استعمال کرنا ہے، لیکن وہ ہمارے والیٹ کے اندر ہے۔ تو اب اس کی صورتحال ہی عجیب و غریب ہے۔ تو صفائی کا تعلق آپ کے پاکٹ سے بھی ہے۔ بعض لوگ جیب میں سے جب سامان نکالتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بے ترتیب اور عجیب و غریب انداز ہے۔ اسی طرح صفائی کا تعلق آپ کے بیگ سے بھی ہے۔
اگر آپ بیگ یوز کرتے ہیں صحیح. اس بیگ کی کیا پوزیشن ہے، اس کے اندر جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ کیسی ہیں، آپ آفس میں کام کرتے ہیں تو آپ کے آفس ٹیبل کا کیا حال ہے، اسی طرح چھوٹی موٹی چیزیں آپ کے دائیں بائیں ہوتی ہیں. تو اسلام تو ہے ہی نظافت کا دوسرا نام. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفید لباس کو پسند فرمایا، اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ زیادہ ستھرا ہوتا ہے، نظافت کے زیادہ قریب ہے. بے جو شک. ڈارک کلر کے کپڑے ہوتے ہیں تو اس میں اگر گرد لگ جائے تو وہ جلدی نظر نہیں آتی، لیکن اگر آپ کا ڈریس وائٹ ہے تو تھوڑی سی بھی اگر اس کے اندر میل ہوگی یا کوئی ایسی چیز لگ جائے گی تو آپ اس کو فوراً درست کر لیں گے. صحیح صحیح. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، یہ سیرت طیبہ کا حصہ ہے. کیوں ہے؟ کہ یہ نظافت کے قریب ہے. اسی طرح 5 ٹائم مسلمان وضو کرتا ہے، یعنی کہ جب بھی رب کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو آپ نے ظاہری اعضاء کو دھونا ہے. جو اس کے فرائض اگر ہم غور کریں تو عمومی اعتبار سے بندہ جو لباس پہنتا ہے تو دیکھیں وضو میں ہم ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، بازو کونیوں سمیت دھوتے ہیں، ٹھیک ہے، سر کا مسح کرتے ہیں. تو عموماً یہ وہ جسم کے اعضاء ہیں جو لباس پہننے کے باوجود ظاہر رہتے ہیں. ظاہر ہاتھوں سے کام کرنا ہے، پاؤں سے چلنا ہے. تو آپ اگر 5 وقت تازہ وضو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو جسم کے حصے زیادہ ظاہر ہیں، جس پہ گرد زیادہ پڑتی ہے، تو انہیں آپ 5 ٹائم جو ہے وہ دھو رہے ہیں. تو اس سے بڑی نظافت کیا ہوگی؟ اسی طرح غسل کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں، طہارت ہے، پاکیزگی ہے. تو یوں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری تو عبادات کے اندر صفائی ستھرائی یہ شامل ہے. ناخن کا تراشنا ہے، بالوں کا سلیقے کے ساتھ ہونا ہے، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام میں تو ان چیزوں کو عبادات کے اندر شمار کیا گیا ہے. یہ ہمیں سیرت طیبہ سے سیکھنے کو ملتی ہیں. یہ تو ایک پرسنل وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان اپنے ذات کے حوالے سے اس کا خیال رکھتا ہے. اچھا، ایک چیز یہاں پہ یہ تھی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ہر بندے کے نزدیک نا ایک اپنا کرائٹیریا ہے صفائی کا، تو بھائی آپ یہ بات رہنے دیں، ہم بھی صاف ستھرے ہیں، آپ بھی صاف ستھرے ہیں، مگر ہر کسی کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ واقعی ایسا کوئی کرائٹیریا ہے صفائی کا؟ کیونکہ ایک شخص ہوتا ہے جو صبح اٹھتا ہے، صرف اس نے منہ دھویا وہ سمجھ رہا ہے میں فریش ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک انسان وہ ہے کہ جو وضو کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے فریش ہوں، اور ایک وہ ہے کہ جو پراپر اپنی کلیننگ کرتا ہے، نہاتا ہے یا غسل کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں فریش ہوں. تو ہر بندے کا کرائٹیریا الگ ہے یا پھر صفائی کا معیار الگ ہے؟ یہ تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیے بہت ساری چیزیں تو وہ ہیں کہ جو ایک جنرل کانسیپٹ کے اندر معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہیں. اب اگر کہیں کا معاشرہ ہی غلط ہو گیا یا کسی شخص کی اپنی سوچ ہی غلط ہو گئی، بالکل بالکل. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اب اسی کو غلط فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا چرسی، ٹھیک ہے، اس کا اپنا کرائٹیریا ہے. اب وہ اٹھ کے بولے کہ بھائی مجھے مت چھیڑو، میں جیسا ہوں میرا یہی کرائٹیریا ہے. مجھے ایسی رہنے دو. تو ایک کامن سینس کی بات ہوتی ہے. بالکل. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی یہ صفائی ستھرائی کے قریب ہے یا نہیں ہے. رہی یہ بات جو آپ نے کہی تو وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ آپ فریشنس کس چیز میں محسوس کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے اللہ پاک نے آپ کو ستھرا پیدا فرمایا تھا کہ آپ کے جسم اطہر پر مکھی نہ بیٹھتی تھی. میل کچیل کا تو تصور نہیں ہے. یعنی کہ نظافت کا یہ عالم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے ایک تو آپ کا معجزہ بھی ہے کہ پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی. اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال فرماتے تھے. تو اگر ہم اس پر غور کریں گے تو اسلام کے اندر اس کی بکثرت ہمیں روایتیں، حدیثیں، اسی طرح حضوروں کے اقوال مل جائیں گے. پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو زمانے کے چینج ہونے سے چینج ہوتے رہتے ہیں. اب مثال کے طور پر گاڑی کی صفائی، اب آج سے 500 سال پہلے تو گاڑی تھی ہی نہیں، موٹر بائک تو نہیں تھی، تو اب اس کی بھی تو صفائی کا ایک نظام ہوگا نا. اب اس کا جو بھی معیار ہے وہ ہر شخص اچھے انداز پر سمجھ سکتا ہے. اسی طرح گاڑی رکھنے والے ہیں تو وہ گاڑی کی بھی صفائی کا خیال رکھیں گے. اچھا، کسی کی گاڑی کے اندر بیٹھیں تو خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور بعضوں کی گاڑی کے اندر بیٹھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی مال گاڑی ہے، یہ انسانوں کے بیٹھنے کی نہیں ہے، بلکہ لگتا ہے اس کے اندر کوئی سامان رکھا جاتا ہے. میں ایک ملک کے اندر تھا تو ہم جامعۃ المدینہ کے لیے
वेजिटेबल लेने गए सही और सब्जी मंडी गए। सही सही। अब सब्जी मंडी शुरू हो गई तो सब्जियां रखी हुई थी बड़े सलीके से, तरीके से। तो मैंने उससे पूछा कि भाई मंडी क्या शुरू हो गई? तो उसने कहा जी जी, जहाँ आप देख रहे हैं ये सब्जी मंडी ही है और यही सब्जी मंडी है। सही। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, ऐसे भी सब्जी मंडी होती है? तो हमारे यहाँ की सब्जी मंडी भी है। उसका तो अब हाल ही उसका जो भी हाल है नाजरीन जानते हैं। अल्लाह आपके ताला तो माफ अब क्या है ये, इसके अंदर अब फर्क क्या है? तो उन्होंने अपनी उस जगह को, जिस भी कंट्री में मैं था, तो उस चीज को इतना अच्छा मैनेज किया हुआ था। तो माइंडसेट का ही फर्क है ना, कि वहां भी सब्जियां ही बिक रही हैं, ठीक है, हो सकता है हमसे ज्यादा ही बिक रही हूँ, बिल्कुल। लेकिन वो इतने अच्छे अंदाज पर, तरतीब के साथ, अच्छा वो भी छांटी करते हैं, हमारे यहाँ भी छांटी होती है, लेकिन फर्क क्या है कि माइंडसेट का, कि भाई छांटी करके आपने जो फेंकने वाली चीज है उसको सलीके से रखा किसी जगह पे, या बिल्कुल ऐसे ही आपने फेंक दिया। तो ये तो आपका अपना माइंडसेट है। अब कोई हमारे यहाँ का सब्जी मंडी वाला ये कहे कि भाई देखो हमारा अपना स्टैंडर्ड है, भाई ठीक है तुम्हारा अपना स्टैंडर्ड है, तो ये कहा जाएगा कि भाई स्टैंडर्ड जो है ना वो माकूल लोगों का समझा जाएगा, बिल्कुल। ना माकूल जो है ना उसको स्टैंडर्ड नहीं उसको कोई समझा समझा जाएगा। और हर अक्लमंद आदमी इस बात को बखूबी समझ सकता है कि क्या सफाई सुथराई के मयार के ज़्यादा करीब है और क्या नहीं है। तो बेसिक बात यह है कि ज़ाहिर है हमारा पूरा प्रोग्राम तो इस टॉपिक पे नहीं है सही कि हम अपने एतबार से साफ सुथरा रहने की तबीयत बनाएं, और इसमें आपको सोहबत जो है ना वो बहुत असर करेगी। अगर आपके दोस्तों में साफ सुथरे दोस्त हैं तो आप भी साफ सुथरे हो जाएंगे, और अगर आपके अतराफ में उठने बैठने में एवं ही लोग हैं मूछें बड़ी हुई हैं, पानी पी रहे हैं तो उसके अंदर आ रही हैं, दाढ़ी रखी है तो उसका कोई ठिकाना नहीं है, बाल हैं तो उनका कोई सलीका नहीं है, कपड़े हैं तो उसकी कोई तरतीब नहीं है, जूते हैं तो वो आसार कदीमा का मंजर पेश कर रहे हैं, तो जाहिर है जैसी आपकी सोहबत होगी तो आप भी वैसे होते चले जाएंगे। तो अल्लाह पाक हमें नज़ाफ़त इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। घर हो, लिबास हो, हमारा बिस्तर हो, हमारा रहन सहन हो, हमारा ऑफिस हो, हमारा क्लासरूम हो, हमारी शॉप हो, हम जहाँ कहीं भी हों, तो हम तबीयतन साफ सुथरा रहने वाले होंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतर होगा। चलें, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे मदनी फूल अता फरमाए। अल्लाह करीम हमें अमल करने वाला बना दे, और नाजरीन ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा, तो इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। बढ़ते हैं इंशाल्लाह मैसेजेस की तरफ। कुछ मैसेजेस हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, उसके बाद इंशाल्लाह कॉल भी लेंगे। ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अगर ख्वाब में रोशनी देखें तो इसका क्या मतलब है? बराए करम इसकी ताबीर बता दी जाए। रोशनी का देखना अच्छा है, पॉजिटिव है, वैसे भी इसको पॉजिटिव लिया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की रोशनी है सही। और उससे क्या कैफियत थी। अगर मुतलकन रोशनी के बारे में पूछा जाए कि डार्कनेस में उसको रोशनी नज़र आई, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। मे बी वो किसी मुश्किल के अंदर हो तो अल्लाह पाक उसे आसानी का रास्ता अता फरमाएगा, सही। छुटकारा भी इससे मुराद लिया जा सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट द सिचुएशन। एक और ख्वाब है हमारे पास। ये कह रहे हैं कि जी, इन्होंने ख्वाब में देखा है कि सर में इन्होंने हाथ मारा है तो उसमें जुएँ देखी हैं काफ़ी, और जुएँ देखी हैं मगर इनके बाल इतने हैं कि उसमें जुएँ पैदा हो नहीं सकती। तो ख्वाब में जुएँ देखना और कसरत से देखना, इसकी क्या ताबीर होगी? ये बताइएगा। अच्छा नहीं है ये ख्वाब, आजमाइश में मुब्तला होने की अलामत है, सही। और अल्लाह पाक की जानिब से किसी आजमाइश का सामना हो सकता है, इन्हें करना पड़े। तो जब भी ऐसा ख्वाब देखा जाए तो चाहिए कि अल्लाह पाक की बारगाह में रुजू करे बंदा, तौबा करे गुनाहों से, दुआ करे, इस्तिग़फ़ार करे, और अगर कोई अहम काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले सदका कर दें, तो सही। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे बेहतरी होगी। अल्लाह करीम आसानी वाला मामला फ़रमाए। जी, कॉल्स भी लेते हैं। जी, कॉल दीजिएगा। मेरी बहन ने ख्वाब देखा है कि जो हमारे अजीजों कारब वफात पा चुके हैं उनको ख्वाब में मिलते हैं तो उनके हाथ में गोश्त होता है। और दूसरा, मेरा एक चचाजाद भाई है, उसकी वालदा फौत हो चुकी है। वो ख्वाब में देखते हैं कि वालदा मुहतरमा कब्र से मिट्टी हटा रही हैं। मेहरबानी करके इस ख्वाब की ताबीर फरमा दें। सही, ये 2 ख्वाब बयान कर रहे हैं। एक तो ये कि गोश्त का देखना, सिंपल ये कि गोश्त का देखना ख्वाब में कैसा, और दूसरा कब्र पे से मिट्टी हटाना।
یہ دو الگ الگ انہوں نے بات کی ہیں، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ قبر سے مٹی ہٹانا اگر اس طور پر ہے کہ قبر کو کھودنے کے مترادف، یعنی کہ اتنی مٹی ہٹائی کہ اندر سے ظاہر ہو جائے، تو کسی چھپی ہوئی بات کے ظاہر کرنے سے اس کی تعبیر کی۔ صحیح صحیح۔ دوسرا جو فوت اگر شدہ کو، صرف مٹی ہٹائی تو اس کی کہہ رہے ہیں یا قبر نہیں کو نہیں، باقاعدہ قبر کھودی، یعنی کہ ایسے مٹی اتنی ہٹائی کہ قبر کھلنے کے قریب ہو جائے صحیح۔ یا کھل جائے، اور اگر صرف مٹی ہٹائی کہ وہ قبر، کوئی اس کی خاص تعبیر نہیں، اچھا اس کی کوئی خاص نارمل۔ ٹھیک۔ گوشت کا دیکھنا پازیٹیو ہے، اور اگر فوت شدہ کے لیے صدقہ کر دیں اور اس کا ثواب ایصال کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے فوت شدہ ایصال ثواب کروانا چاہتا ہو، دعا کی اسے حاجت ہو۔ ویسے تو ہر فوت شدہ کو حاجت رہتی ہے، ظاہر ہے کہ صحیح، گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے دعاؤں سے، اور درجات میں بلندی بھی ہوتی ہے، بالکل۔ ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ صاحب حیثیت ہیں، کچھ بھی گوشت پکا کر یا ویسے ہی کسی کو دے کر اس نیکی کا ثواب اس فوت شدہ کو ایصال کر دیں۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ میری والدہ نے 2 خواب دیکھے ہیں۔ ایک خواب یہ دیکھا کہ گرین کلر کے بچھو ہے جو ان کی بیٹی پر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہا ہے، پھر اس کو ہٹا دیا ہے، اور اسی لمحے جو ہے وہ ایک رشتہ دار ہے ہماری، وہ دیکھا کہ وہ آئی ہوئی تھی، اور پھر یہ دیکھ کر وہ جانے لگی۔ پیچھے سے والدہ بلا رہی ہے لیکن وہ سنی نہیں، جانے لگی۔ دوسرا خواب یہ والدہ نے دیکھا کہ بلی جو ہے ان کو پکڑ کے لے جا رہی ہے والدہ کو، اور والدہ جو ہے پھر آیت الکرسی اور اس طرح کا ورد کیا تو بلی چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ 2 خواب ہیں، اس کی تعبیر بتا دیں پلیز۔ اچھا، انہوں نے 2 خواب بیان کیے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ انہوں نے گرین کلر کا بچھو دیکھا ہے جو مطلب حملہ کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے گھر میں جو رشتہ دار آئے ہوئے ہیں ان کو والدہ بلا رہی ہیں، وہ جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ خواب ہے سمپل، اور سیکنڈ پہلے آپ اس کا بتا دیں پھر انشاءاللہ سیکنڈ کو بھی لے لیں۔ بچھو کا دیکھنا اچھا نہیں ہے، بچھو کا کاٹنا، حملہ آور ہونا، کسی بھی کلر کا ہو، نارملی یا تو گرین کلر کا ہوتا ہے یا اس کے قریب ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی، تو اس کا نقصان پہنچانے والے شخص سے تعبیر کی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے صحیح، جنہوں نے خواب دیکھا ہے جس پر بچھو حملہ کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے، تو انہیں کانشیس رہنا چاہیے اور غور کرتے رہنا چاہیے کہ ان کے اطراف میں کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ افراد کے اعتبار سے بھی غور کر لیا جائے، کسی خاص شخص صحیح، پر ہم حکم تو نہیں لگا سکتے، لیکن احتیاطاً اپنے معاملات کو مزید کانشیس ہو کر، ویجیلنٹ ہو کر دیکھنا، یہ ایک اچھی بات ہے۔ صحیح۔ انشاءاللہ اس طرح سے غور کریں گے تو نقصان سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب۔ اور ان کا دوسرا خواب یہ ہے کہ بلی کو انہوں نے دیکھا ہے کہ بلی حملہ کر رہی ہے، پکڑ کر لے کے جا رہی ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بلی کا حملہ کرنا یہ بیماری کی علامت ہوتی ہے، یعنی جس پر حملہ کیا ہے ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو، صحیح، یا بیماری ہے تو اس کے اندر اضافے کا باعث ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پہ غور کریں، اپنی غذا پہ غور کریں، انٹیک کیا ہے، ان کا لائف سٹائل کیا ہے، وہ کس طرح سے اپنی جو لائف ہے وہ گزارتے ہیں، تو انشاءاللہ توجہ چلی جائے گی۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ تو ظاہر ہے کہ میں نہیں کہوں گا کہ ہم خود ہی اپنی بیماری کا باعث ہوتے ہیں، وائرل چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات موسم کی تبدیلی سے ایفیکٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر اگر ہم غور کریں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ مثال ہے کھانے پینے کے تعلق سے، سونے جاگنے کے صحیح، تعلق سے، اسی طرح مینٹل ہیلتھ، یہ ایک فی زمانہ بہت بڑا ٹاپک ہے۔ لوگ فوکس نہیں کر پا رہے، لوگوں کا فوکس اسپیم بہت کم ہو گیا ہے۔ اسی طرح اور جو چیزیں ہیں توجہ سے کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کر پا رہے، بے توجہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اور اس طرح کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں۔ تو جب بھی ہم بیماری کی بات کرتے ہیں تو مینٹل النس یعنی کہ ذہنی جو بیماریاں ہیں اور ڈس آرڈرز ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ صحیح، تو جس نے خواب دیکھا ہے وہ غور کرے اپنے معاملات پہ، اور جو ہمارے ہاتھ میں ہے اسباب کے اعتبار سے، ظاہر دنیا عالم اسباب ہے، تو بالکل، کم از کم ہم ان کے بارے میں تو اپنا خیال رکھیں اور اپنی چیزوں کو بہتر کریں، اور جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ظاہر ہے کہ وہ اللہ پاک کی جانب سے ہے۔ اگر کوئی چیز ہمارے لیے آزمائش ہے تو وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن مثال دیتا ہوں کہ تقریباً سب کو پتہ ہے، کون ہے جو نہیں جانتا کہ سافٹ ڈرنکس پینا، کولڈ ڈرنکس پینا صحیح، یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، فاسٹ فوڈ کھانا یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ صحیح،
ہیں. مگر ڈیپ پھر بھی فرائیڈ کھاتے ہیں. چیزیں بکثرت کھانا یہ بہت نقصان دہ ہو سکتی ہیں. کس کو نہیں پتا، صحیح. کس کو نہیں پتا اور کون بچتا ہے. تو دونوں میں اگر ہم کمپیریزن دیکھتے ہیں تو عجیب و غریب ہی کمپیریزن بنتا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب اگر ہم خود ہی اپنے ہاتھوں ایسے کام کریں گے تو ظاہر ہے پھر بیماری بھی لگے گی، آزمائشیں بھی ہوں گی. تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. اور ہیلتھ کانشیس ہونا ہر شخص کے لیے انتہائی مفید ہے. اچھا، آپ بات ہو ہی رہی ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں. آپ ماشاءاللہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں گے. اچھا، بعض اوقات بندہ اسٹریس کے اندر ہوتا ہے اور وہ ڈپریشن کے اندر ہوتا ہے، پینک اٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں اس کو، مگر وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ اور مسئلہ ہے. کیا میدا ڈسٹرب ہوتا ہے؟ میدا جو ہے وہ جب پریشان ہوتا ہے، ہضم نہیں کر پا رہا ہوتا اور صحیح طریقے سے ورکنگ نہیں کر پا رہا ہوتا، تو جب بھی اسٹریس ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی پریشانیاں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک بیماری ہے اگر جسم میں کہیں پہ بھی تو وہ ذہنی دباؤ کا باعث ہو سکتی ہے، لیکن اور بھی اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. صحیح. ذہنی دباؤ جسمانی صحت کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کاموں کی کثرت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، صحیح. کسی ناکامی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی صدمے کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ایون کہ حسد جس کے دل کے اندر ہو وہ بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے. یعنی کہ وہ اپنے ہی ذہن کے اندر ایک ایسی چیز کو پالتا ہے کہ وہ اس کے ذہنی دباؤ کا باعث ہوتی ہے. اسی طرح انوائرمنٹ، جس انوائرمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں یہ بھی باعث ہو سکتا ہے. تو اس کے اگر اسباب دیکھتے ہیں تو وہ بہت سارے ہوتے ہیں. غذا اور یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں ڈیفینیٹ. اب ایک بیمار شخص ہے بیچارہ تو وہ مینٹل النس کا شکار یقیناً ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کے جو دیگر اسباب ہیں ان کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے. اور اویئرنیس جو ہے وہ جتنی زیادہ ہوگی انشاءاللہ اتنا بہتر ہوگا. اب اس پر تو بہت کام کیا گیا ہے، لوگوں نے بالکل ایسے اس پر کام کیا. تو تھوڑی بہت بنیادی معلومات میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کے پاس ہوں تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوں گی. صحیح. جی، کال دیجیے گا. رات کو خواب میں مجھے مدینہ منورہ میں ہوں، وہاں پہ روضہ رسول کے سامنے بیٹھا ہوں اور عمرہ کر رہے ہیں ہم پوری فیملی. خواب کی تعبیر تو بتا دیں. جی، ایک اور کال دے دیجیے. تو خواب میں مٹھائی وغیرہ دیکھے تو اس کا تعبیر کیا ہے؟ خواب میں مٹھائی وغیرہ دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ ویسے تو مٹھائی میٹھی ہوتی ہے، اب خواب میں اس کی کیا تعبیر بنے گی، اس حوالے سے بتا دیجیے. دیکھیے اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو میٹھا پسند ہے صحیح. اور اس کو طلب ہے اور سونے سے پہلے یہ طلب زیادہ زور آور تھی تو خواب میں دیکھنا تو ایک عمومی بات ہو جائے گی نا کہ اس کو ایک چیز پسند ہے وہی چیز اس نے خواب میں دیکھی. جی. اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی کہ نارمل ہے اس کی، جیسے ایک عام طور پر میٹھا پسند ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے، نارمل ہے، میٹھی چیز دیکھتا ہے یا میٹھی چیز کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو یہ اچھا ہے، پازیٹیو ہے. کسی اچھی خبر سننے کی تعبیر کی جائے گی. صحیح. اللہ پاک اسے کوئی خوشخبری عطا فرمائے گا تو اچھی تعبیر ہے میٹھا کھاتے ہوئے دیکھنے کی. اور یہ پہلا خواب تھا کہ مدینہ شریف میں ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، پھر آنکھ کھلی ہے تو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، مگر مدینہ میں جب موجود نہیں ہے، جب آنکھ کھلی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، یہ بھی بتا دیجیے. ماشاء اللہ، مکہ پاک میں اپنے آپ کو دیکھنا، عمرہ کرتے ہوئے دیکھنا، اسی طرح حاضری مدینہ دیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، یہ دونوں باعث برکت ہیں اور صحیح. بہت ہی مبارک یہ خواب ہوتے ہیں. ایک تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی تمنا ہے، خواہش ہے. جیسے یاد مدینہ میں لوگ جو ہے وہ روتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، تڑپتے ہیں، جانے کی بڑی کوشش ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے. اسی طرح مکہ پاک حاضری کی خواہش ہوتی ہے، عمرہ کرنے کی خواہش ہوتی ہے. تو جس کے دل میں جیسی خواہش ہوتی ہے ویسے مناظر اس کو خواب میں نظر آتے ہیں. تو ایک تو یہ مکہ پاک سے عمرہ کرنے سے اللہ کے گھر سے محبت کی علامت ہے. صحیح. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی تڑپ کی یہ دلیل ہے. دوسرا، علماء نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو عمرہ کرتے ہوئے مکہ پاک میں دیکھے یا حرم مدینہ میں دیکھے تو امید ہے کہ اللہ پاک اسے حقیقت میں بھی ان مقدس مقامات کی حاضری عطا فرمائے گا. تو جس نے خواب دیکھا ہے دعا بھی کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں اور اسباب کے لیے کوشش بھی کرے
عملی طور پر، تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا۔ تو مبارک ہے، اور ہر عاشق رسول کے دل میں تڑپ رہتی ہے، اللہ پاک ہمیں بھی یہ تڑپ عطا فرمائے۔ جی اسد بھائی نے تو خوشخبری سنا دی ہے کہ اگر مدینے کی تڑپ ہے، خواب میں بھی دیکھ لیا ہے، تو انشاءاللہ جلد مدینہ دیکھیں گے۔ آج میں درود پاک کی فضیلت بیان کر رہا تھا تو مجھے وہ حدیث طیبہ یاد آ رہی تھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی وسلم کی، اللہ علیہ وسلم۔ کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعت، سبحان کہ اللہ۔ جس نے میرے روزے کی زیارت کری اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو مدینے جائیں، اور کس کا دل نہیں کرتا، ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ مدینے جائیں۔ تو آپ کو تو خوشخبری مل گئی ہے، اسباب پر توجہ کریں، کوشش کریں، درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ جلد بلاوا ہوگا۔ جی کال دیجیے گا۔ کسی غیر مسلم کو خواب میں مسلمان دیکھنا، اس کی تعبیر ارشاد فرمائیے۔ جی کسی غیر مسلم کو خواب میں مسلمان دیکھنا کیسا، جبکہ ایسا دیکھیے possible- حقیقت کے تو خلاف ہے، ظاہر ہے کہ وہ غیر مسلم ہے اور اس نے اس کو مسلمان دیکھا، تو حقیقت میں تو وہ غیر مسلم ہی سمجھا جائے گا۔ صحیح، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کے دل کو ہدایت عطا فرمائے اور وہ مسلمان ہو جائے، تو اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اب وہ کون ہے اور دیکھنے والا کون ہے؟ اگر دیکھنے والا اس کے قریب رہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیکی کی دعوت دے اسے۔ صحیح، یہاں پر ظاہر ہے کہ غیر مسلم کے لیے جو پہلی نیکی ہے وہ قبول اسلام ہے، تو اگر یہ اسے اسلام کی دعوت دے سکتا ہے تو اسے ضرور دینی چاہیے۔ تو پازیٹیو ہے، ہو سکتا ہے کہ جس نے خواب دیکھا ہے وہ کسی کے اسلام لانے کی خواہش رکھتا ہو، تمنا رکھتا ہو، ہوتا ہے بعض اوقات ایسے علاقوں میں لوگ رہتے ہیں جہاں پر غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو کسی کے بارے میں کوئی سوچتا ہے اور وہ خواب میں یہ منظر دیکھتا ہے تو پازیٹیو ہے۔ ظاہر ہے کہ خواب کی بنیاد پر اس کو ہم مسلمان تو نہیں سمجھیں گے، لیکن اس کے لیے مسلمان ہونے کی دعا کرنا، اور اگر کوئی کوشش کی جا سکتی ہے اس کے اسلام لانے کی تو اس کے لیے کوشش کرنا یہ ضرور چاہیے۔ اچھی فعال ہے، اگر کوشش کرے گا جو خواب دیکھنے والا ہے اور وہ اس کے قریب بھی ہے، کوشش کر بھی سکتا ہے، تو امید رکھے اللہ پاک اس غیر مسلم کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ صحیح۔ ایک اور خواب ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر خواب میں ڈھیر سارا گوشت دیکھا ہے اور پکے ہوئے چاول دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ گوشت اور چاول یہ دونوں ایک ساتھ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ ان کی جو تعبیر ہے وہ رزق میں برکت سے ہے، یعنی اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ اگر کوئی تنگ دست تھا، اس کے روزگار کے مسائل تھے، تو اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھے اس کے مسائل کم ہوں گے یا حل ہو جائیں گے، تو پازیٹیو ہے، کوشش بھی کرے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ اچھا ایک اور سوال ہے کہ خواب میں دشمن کا دیکھنا کیسا؟ اب بات تو یہی ہے کہ دشمن تو دشمن ہوتا ہے، ہر طریقے کا ہوتا ہے، مگر یہاں دشمن سے مراد سانپ ہے، تو خواب میں سانپ کا دیکھنا کیسا؟ اور وہ اس کا کلر جو ہے وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرین اور بلیک مکس یہ کلر ہے، اور وہ کرتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف پاس گھوم رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی یہ بتا دیجیے گا۔ بیماری کی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اسے چاہیے کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا بھی کرے اور اسباب کے اعتبار سے بھی غور کرے، ہو سکتا ہے بیماری کا اسے سامنا کرنا پڑے۔ تو ایسے خواب دیکھنے کے بعد اگر اپنی روٹین پر اور اپنی چیزوں پہ بندہ غور کر لے تو ان معنوں پر یہ خواب اچھا ہے کہ انڈیکیٹ کیا گیا ہے، اور بیماری کے جو بھی اسباب ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح۔ ایک اور خواب ہے اسد بھائی، خواب کے اندر لڑائی کرتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہوگی یہ بتا دیجیے۔ عموماً تو یہ کوئی خبر ہوتی ہے یا کوئی منظر ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ خواب میں اگر آپ نے لڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اب آپ سوچیں کہ اس کی تعبیر تو یہی ہے کہ مجھے لڑنا پڑے گا۔ اچھا یہاں پہ نا یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی، اگر یہ خود نہیں لڑ رہے، انہوں نے واضح نہیں کیا، مگر لڑائی کا کہہ رہے ہیں۔ اب تو ہو سکتا ہے کہ وہی عرض کیا میں نے کہ کوئی خبر ہو سکتی ہے ذہن کے اندر ہو، یعنی کہ کسی کی لڑائی کی خبر ہو جو اس نے خواب کے اندر بھی دیکھی۔ صحیح تو لڑائی کا منظر اب ہمارے ہاں ہر جگہ تو نہیں، لیکن بعض جگہوں پر لڑتے ہوئے لوگ نظر آ جاتے ہیں، تو ضروری نہیں لڑائی ہاتھوں سے ہو، الفاظ سے بھی ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو عموماً اس طرح کا خواب کسی سابقہ منظر یا کسی نیوز یا کسی ویڈیو یا کسی کلپ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو بس اس کو اگنور کریں، اور اگر خود اپنے آپ کو انوالو دیکھا ہے تو اپنے حالات پہ غور کر لیں، ایسے اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھیں
جو لڑائی کا باعث ہو سکتے ہوں۔ صحیح جی، کال دیجیے گا۔ خواب کے اندر فوت ہوا انسان کو تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، فوت شدہ انسان کو خواب میں تلاوت قرآن پاک کرتے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر؟ اچھا خواب ہے اور فوت شدہ کے بارے میں اچھا گمان پیدا کرنے والا یہ خواب ہے۔ صحیح، انشاءاللہ وہ عافیت میں ہوگا، کیونکہ نیک کام ہے، عظیم نیکی ہے تلاوت قرآن مجید کرنا۔ تو فوت شدہ کو اگر دیکھا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا بھی کریں، سال ثواب بھی کریں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی آیت تلاوت کر رہا تھا، صحیح، اس کے مختلف ہونے سے مختلف ہو سکتا ہے، البتہ مجموعی طور پر تلاوت کرتے ہوئے فوت شدہ کو دیکھنا فوت شدہ کے حق میں بہت پازیٹیو ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ اچھا، کہ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگر خواب میں کالے بادل دیکھے جائیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیے نارملی کالے بادل کی کوئی بری تعبیر نہیں ہے، صحیح، برسنے والا بادل اچھی علامت ہی سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کالے بادل بھی عموماً برسنے والے بادل ہی ہوتے ہیں، تو صرف وہ منظر یا ایسی بارش کہ جو نقصان کی حد تک دیکھی جائے وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھی نہیں ہوتی، جسے ہم صحیح، طوفان سے تعبیر کر سکیں، جسے ہم نقصان سے تعبیر کر سکیں، صرف وہ اچھی نہیں ہے۔ بقیہ تو نارملی بارش کا دیکھنا، بادل کا دیکھنا بارش کی علامت ہوتی ہے، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے تو اس کو پازیٹیو ہی لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے ان کی کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو، تو اگر وہ جائز ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، انشاءاللہ ان کے وہ جائز خواہش پوری ہوگی۔ تو پازیٹیو ہے، اچھا ہے، جب بھی اچھا خواب دیکھیں اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ صحیح۔ ایک اسلامی بہن کا خواب ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ خواب میں دودھ کا پھٹا ہوا دیکھنا، یعنی دودھ بوائل ہوتا ہے تو وہ بوائل ہونے کے بعد پھٹ جاتا ہے، تو اس کا دیکھنا خواب میں کیسا ہے؟ اچھا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک نقصان دہ چیز ہوتی ہے۔ صحیح، اگرچہ بعض صورتوں میں دودھ جب پھٹ جاتا ہے تو اس سے کچھ اور چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن وہ ایک الگ بات ہے، اس کے اندر ویلیو ایڈ کی جاتی ہے۔ نارملی دودھ کا پھٹنا ظاہر ہے خرابی کی علامت ہے، ہو سکتا ہے انہیں کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، ہو سکتا ہے ان کی نعمتوں میں کچھ کمی ہو، کچھ آسائشوں میں کمی ہو، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک انہیں ہر طرح کے نقصان سے محفوظ فرمائے۔ اور اگر کسی خاتون نے دیکھا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین کے ساتھ چونکہ کچن کے معاملات بالکل خواتین ہی دیکھتی ہیں تو دودھ کبھی خراب بھی ہو جاتا ہے، پھٹ بھی جاتا ہے، ایسے تو ہو سکتا ہے کبھی یہ روٹین کی بات بھی ہو۔ صحیح۔ ایک اور خواب ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے شوہر ایک نیلے سمندر سے 3 مچھلیاں پکڑ کر لائے ہیں، ایک بڑی ہے، ایک درمیانی ہے اور ایک چھوٹی ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس حوالے سے بتا دیا جائے۔ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا خواب ہے، اور انہیں 3 خوشخبریاں نصیب ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کسی خبر کا انتظار کر رہے ہوں، صحیح، تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں۔ بہت ہی اچھا خواب ہے، خواہش اور مراد اور تمنا کے پورا ہونے کی یہ علامت ہے۔ صحیح، کیا بات ہے۔ ایک اور خواب ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے خواب میں آیا ہے کہ میرے دادا ابو ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹ پر ایک پھوڑا بنا ہوا ہے اور پیٹ بہت بڑا ہوا ہے۔ دادا ابو کے فوت ہونے کے تھوڑی دیر بعد یہ خواب آیا تھا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دعا و اصالِ ثواب کریں اور ان کی نماز و روزوں کا فدیہ ادا کریں۔ فوت شدہ کا اس طرح کی کیفیت میں دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا، البتہ ان کے لیے دعا کریں اور اصالِ ثواب۔ اچھا، انہوں نے یہاں لکھا ہوا ہے تھوڑی دیر بعد آیا تھا، اور آگے لکھا ہوا یعنی 1 سال بعد۔ ہاں ان کے لیے سال تھوڑا ہی ہوگا، تو اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ اچھا، تو خواب کے اندر چھپکلی کا دیکھنا کیسا؟ اچھا نہیں ہے، برے شخص کی علامت ہوتی ہے۔ خود بھی غور کرے کہیں غیبت اور چغلی میں مبتلا تو نہیں رہتا، اور دوسرا یہ بھی غور کرے کہ اس کے اطراف میں ماحول میں کوئی ایسا شخص تو نہیں۔ صحیح، اللہ کریم آسانی والا معاملہ فرمائے، اللہ کریم محفوظ رکھے۔ ایک اور خواب ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے گھر میں بہت زیادہ چونٹیاں ہیں، چونٹیاں جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی اور براؤن کلر کی ہیں، اور میرا بیٹا سو رہا ہے، چونٹیوں نے اسے کاٹا ہے، اس کے سارے جسم پر نا زخم ہو گئے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دی جائے۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ خواب اچھا تو نہیں ہے، البتہ کچھ صدقہ کر دیں
اور بیٹے کی نیت سے کر دیں تو انشاءاللہ نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ صحیح۔ ایک اور خواب ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ خواب میں بہت سارے سانپ کے بچے دیکھے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس حوالے سے رہنا۔ سانپ ہو یا سانپ کے بچے ہوں، ظاہر ہے دونوں ہی نقصان دہ ہوتے ہیں اور نقصان پہنچانے والے شخص کی ہی علامت ہوتی ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنے معاملات کو اور لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں، اللہ پاک آسانی والا۔ ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں ٹماٹر کا درخت دیکھنا کیسا اور کھانا کیسا، اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ ٹماٹر کا کھانا تو برا نہیں ہے، اچھا ہی ہے، لیکن خواب خواب ہے، ٹماٹر کا درخت نہیں ہوتا، ٹماٹر کا پودا ہوتا ہے۔ لیکن خواب میں ہو سکتا ہے ٹماٹر کا درخت اور کیلے کا پودا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں ناظرین کے لیے، کیونکہ شہری لوگوں کو بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ چیزیں دیکھی نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی ایسی ایسا ہی ہے، برائی والی بات بھی نہیں ہے، تو کئی دفعہ ایسے لطائف ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی۔ تو ٹماٹر کا پودا ہوتا ہے، اگرچہ جی جی، کافی پھیلتا ہے، کافی بڑا بھی ہوتا ہے، بالکل ایسا۔ لیکن اس کو درخت نہیں کہا جاتا۔ تو دیکھنا اس کا اچھا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو سبزی میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن بیسیکلی یہ فروٹس کی قسم میں شمار کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک اسلامی بھائی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ خواب میں دوسری شادی دیکھی ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ یہ ان کا اپنا خیال بھی ہو سکتا ہے، صحیح، خواہش بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ تو اگرچہ ایک جائز عمل ضرور ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے تقاضے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مسئلہ ہم سمجھیں یا سنیں تو اس کے ظاہر ہے کہ تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو بیسیکلی جو شادی ہے وہ تو ایک خوشخبری ملنے کی، خوشی کی علامت ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو زیادہ تر ہو سکتا ہے ان کا خیال ہو یا اس ٹاپک پر یہ غور کرتے ہوں یا گفتگو کرتے ہوں، تو اس وجہ سے ان کو نظر آ گیا ہو۔ بقیہ یہ ہے کہ سیکنڈ میرج کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، وہی ہے جو شادی کی یہ خوشخبری کی تعبیر ہوتی ہے، وہی اس کی تعبیر۔ باقی کالز بھی ہیں ہمارے پاس، آخری ٹائم چل رہا ہے جی، کال بھی دے دیجیے گا۔ تو میرا نام محمد شام اتاری ہے۔ میں نے خواب کی تعبیر پوچھ لی تھی کہ مجھے خواب کے اندر نظر آیا کہ بارش ہو رہی ہے، ایک طرف سے تو بادل کالا سیاہ رہا ہے اور ایک طرف سے تو سورج نکل رہا ہے، اور بہت ہی تیز بارش ہو جیسے ایک دم طوفان آتا ہے اور ایک دم بارش رک جاتی ہے۔ اس لیے میں اپنے خواب کی تعبیر پوچھ لی۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت کالے بادل ہیں، بارش ہو رہی ہے، بہت پریشان ہے، طوفان جیسی بھی بارش ہو رہی ہے اور تیز بھی بارش ہو رہی ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بارش کا دیکھنا تو اچھا ہے جب تک کہ وہ نقصان کی کیفیت میں نہ ہو۔ ویسے لفظ تو استعمال کیا جاتا ہے، بھئی طوفانی بارش ہو رہی ہے، تو وہ موسلا دھار بارش کو بھی ایسے ہی طوفانی بارش سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو بارش کا دیکھنا اچھا ہے، دعا کے قبول ہونے اور مراد کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو جس نے دیکھا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اگر کوئی جائز تمنا ہے تو انشاءاللہ پوری ہوگی۔ صحیح جی، ایک اور کال دے دیجیے گا۔ خواب دیکھا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن اس کی بازو میں نا داغ ہیں، لیکن فوت ہو چکا ہے۔ صحیح، خواب دیکھا ہے ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، اس کے بازو میں کوئی داغ ہیں اور وہ فوت ہو چکا ہے۔ اپنے اس کی گھر کا کیا تو انہوں نے نہیں فرمایا، اب بہت مبہم جی، ہو گیا نا۔ ایسا ہی۔ کیا واقعی انہوں نے اپنے گھر میں پیدا ہوتے ہوئے دیکھا؟ اچھا، یہ بھی نہیں معلوم کہ شادی شدہ نے دیکھا، غیر شادی شدہ نے دیکھا، اور کیا واقعی گھر میں ولادت کا سلسلہ ہے نہیں ہے، تو ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی واقعی شادی شدہ ہے اور وہ اس طرح کا خواب دیکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک پریشانی والی صورت ہوتی ہے کہ پتہ صحیح۔ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، اور خاص طور پر اگر گھر میں ولادت کا سلسلہ ہو تو پریشان کن ہے یہ خواب۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے اور کچھ صدقہ کر دیں، اور اگر کوئی امید سے ہیں خاتون تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے حفاظت کے لیے بچے کی اور درست ولادت کے لیے صحیح آزمائش نہ ہو، اس کے لیے تعویذات بھی ہیں، وظائف بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے۔ اچھا، جنہوں نے خواب دیکھا انہیں تو ضرور کر لینا چاہیے، اور اگر کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے، گھر میں کوئی امید سے ہیں خاتون ہیں، تو پھر بھی حفاظت کے لیے تعویذات لے لینے چاہیے۔ انشاءاللہ اسے بہت فائدہ ہوگا، اور کئیوں کو ہم نے فائدہ بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ الحمدللہ ان کے ساتھ کچھ مسائل تھے اور اللہ پاک کی رحمت سے تعویذات عطاریہ کی برکت سے ان کے مسائل حل ہو گئے۔
تو یہ ہمیں ضرور کر لینا ہے۔ یعنی کوئی بھی اگر مشکل ہو، اس طرح کی پریشانی ہو تو ہاں جی، ڈاکٹرز کے پاس تو جائیں مگر جی۔ تعویذات عطاریہ سے بھی رجوع کریں، کافی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ امید کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سلسلہ دیکھا، پسند آیا ہوگا، بہت علم دین سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں